الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو۔ تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل ازاد مقاصد دی برابری واسطے صلوات پڑھو۔ تعجیل فرج ولی العصر روحی و ارواحنا لہ الفدا۔ امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو۔ حدیب قلب مبارک امام زمان و روح مبارک سیدہ نسوان فاطمہ زہرا بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لسیما اولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف صلی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الى یوم الدین۔ اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین۔ صلوات۔ دعا ہے
رب کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تو سب تمام احباب دی تشریف آوری بانی آندہ انتظام فرمایا، میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ رب کائنات تمام پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں رفع فرماوے، تمام بیمار مومنین مومنات بچیاں بچے گھراں ہسپتالاں دوائی میسر غیر میسر سبنوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے، بے اولاداں نو صاحب اولاد فرماوے، جنہ گھراں بچیاں عمر دراز والے بچے نصیب فرماوے۔ اس عزا خانے دے وچ عزا خانے دے قیام تو لے کے اس وقت تک جتنے اہل ایمان عزادار سادات غیر سادات مرد خواتین شریک ہوندے ہیں اور دنیا تو چلے گئے، مالک انہاں سارے دی مغفرت فرمائے، انہاں دی قبروں روشن و منور بنور الحسین فرمائے۔ جتنے اہل ایمان جو حاجتاں آرزوئاں لے کے آئے مالک توڑیاں پوریاں فرمائے، کربلا دی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے ایک مہربان بہت پیارے دوست مریض ہیں، میں انہیں مل کے آیا، مالک انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ قبلہ سردار سید محمد علی شاہ صاحب اور جناب قبلہ سید محمد طاہر شاہ صاحب دی اہلیہ مالک صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، انہوں نے دوائیاں اثر شفا نصیب فرمائے۔ قبلہ سید محمد طاہر شاہ صاحب اور قبلہ سید محمد علی شاہ صاحب دے جتنے بچے بچیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب نو مالک خیر خوبی صحت سلامتی نصیب فرمائے۔ خصوصاً عزیز سید سیف علی شاہ صاحب نو تمام حوادث سے زمانہ آلام اسکام مشکلات مصیبتاں تو مالک محفوظ رکھے، یہ بچہ اللہ پاک سادات نو نصیب فرمائے۔ یوسف ایکم گشتئی زہرا امام زمانہ دا جلد سحور ہو، بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اتفاقاً ایک بحث رما دما ہے، لیکن بعض مطالب ایسے ہوندے جڑے فائدے تو خالی نہیں ہوندے اور ضرورت بھی ہوندی ہے، اور اس دے وچ چونکہ مواد اچھا ہوندہ ہے اور اگر کوئی اشارہ بھی کر دے تو عیب نہیں ہے، اس دی تھوڑی جی وضاحت ہو جائے۔ قبلہ سردار صاحبان دے بڑے کونا مشق خدمت گزار جناب ملک ہمایوں صاحب اج میں نو سلام کرن واسطے تشریف لے آئے اور انہیں ایک سوال کیتا، اور چونکہ وہ فائدے تو خالی نہ اور سارے لوگوں واسطے مفید آ اور بات بھی بڑی عرفانی ہے، اس دی مد نظر میں اپنا موضوع بھی وہ قرار دیتا اور انشاءاللہ اس دے ہوتے کوئی تھوڑی بہت بحث بھی ہوئے گی، مالک انہوں نے بھی اجر دے وے اور میں نو بھی مالک اجر دے وے۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ اس اللہ دی کائنات مالک نے بعض نیک اعمال دا بھی اثر قرار دیتا ہے اور بعض برے اعمال دا بھی اثر ہے، برائی دا بھی اثر ہے نیکی دا بھی اثر ہے، اور بعض اذکار اور اوراد ایسے ہیں جنہاں دے خواص ہیں جدے معصوم دی زبان تو جاری ہوئے اور ساڑھے تک پہنچن صاحبان قرآن نے فرمائیں۔ انہاں دے وچوں ایک سورہ واقعہ 27ویں پارے دا سورہ ہے، سورہ واقعہ دی بہت بڑی شان ہے، سورہ واقعہ جہنم دے حالات اور سورہ واقعہ آخرت دے احوال۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، ارشاد ہے جب وہ واقعہ واقع ہو جائے گا تو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، خافضۃ رافعہ، وہ کسی کو بلند کر دے گی تو کسی کو نیچا کر دے گی۔ بعض نے ترجمہ کیتا کہ وہ دنال زمین اچھی بھی ہو جائے گی اور زمین جھکی بھی ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے چھے اشارت کر لیں، اس سورہ واقعہ دی بہت بڑی شان ہے
اور یہ خواص دے وچوں ایک خاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عورت مرد اس سورہ واقعہ نو روزانہ نماز عشاء تو بعد اور سمن تو پہلے باقاعدگی دے نال تلاوت کرے تو معصوم دا فرمان ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ دے رزق وچ وسعت دیندا ہے۔ اس سورہ واقعہ اپنے بچوں نے یاد دلائی، اتنی اہمیت دی مالک اور ایڈا بڑا ذخیرہ ہے سورہ واقعہ کہ دو صحابہ پیغمبر خداوند متعال انہاں صحابہ دے ہوتے اپنیاں کروڑ کروڑ اور لا تعداد رحمتاں اور کرامتاں نازل فرماوے۔ ایک دا نام ہے جناب ابو الاسد دوئلی اور ایک دا نام ہے جناب عثمان بن مظعون۔ عثمان بن مظعون انہاں دو صحابہ نو کوئی امیر المومنین نال حد درجہ دی محبت آئی، حد درجہ دی، اور ایسی محبت آئی کہ جنہاں نو کوئی وڈے تو وڈا پہاڑ نہیں ہلا سکیا اور انہاں دی محبت وچ کوئی چیز کمی نہیں لے آ سکی۔ ابو الاسود دوئلی دیاں 3 بیٹیاں ہیں، لڑکا کوئی نہ نہیں، مفلوق الحال ہیں، نادار ہیں، غربت ہے، انہاں دے گھر دے وچ کوئی اتنا زیادہ ریل پیل نہیں ہوندی، لیکن امیر المومنین دی محبت ان سرشار سب کچھ برداشت کرنے واسطے تیار۔ اس دور کے جدہ ایک قانون بن چکا کہ جو علی سے محبت کرے اس کا نام وظیفے سے بھی کاٹ دو اور اس کو یہ جو عطیہ اور عنایات ہوتی ہیں وہ اسے نہ دو، راشن پانی ڈپو اسے نہ دو، اور اس کو حکومت کے عہدوں کے نزدیک بھی نہ آنے دو، اور اس کو معاشرے میں نیچلی حد تک لے جاؤ۔ اس دور ابو الاسود دوئلی دے گھر 3 دن دا فاقہ، بچیاں بھکیاں ہیں، لیکن ویکھی صحیح جتھے عشق اور محبت ہوندی اور اخلاص ہوندا ہے اتھے عمل کیا ہوندا ہے۔ تو تے میں بھی مولا علی نال محبت کرن والے ہیں، لیکن کتنا عشق بلند ہے۔ کسی نے امیر شام نو آکھیا کہ بڑی غربت ہے اور بھوک پئی نچ دیے، ابو الاسود دوئلی دے گھر این بھوک دا راج عروج تے، جے اگر کوئی چیز بھجوا دے میں تب بہترین موقع ہے ابو الاسود دوئلی نو اپنے نال رلاون دا، او مولا علی نو چھوڑ کے تیرے نال رل جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ پیسے میں سے اثر کریں دے نہیں؟ اگر کدوں کو ایڈ میڈ لب جاوے تو بندہ وڑیاں سنگتوں دی بھی پرواہ نہیں کریں دا، چلو حیدو فائدہ تو ہوندہ پیا، ہاتھوں تھے وفاواں محبتاں عقیدتاں بعض اوقات ہیں لڑیاں ودیاں ہوندیاں، اور میں دنیا تے بڑا ویکھیا بڑے مقامات انہاں دیاں بہت ساریاں مثالاں، بھئی انج بڑی محبت نہیں جناب تے اگر کدوں کو تھوڑا جہا دنیاوی فائدہ آ جاوے تو بات او کہ بٹھیک یار او ہی ساڑے سائیں نے، اے بھی ساڑے، او ہی میرا ویر ہے تے اے بھی میرا ویر ہے، کوئی ڈر نہیں نا۔ ابو الاسود دوئلی باہر آئیں اور 3 مشکیزے بھرے ہوئے شہد دے، ایک دے وچ بادام پستہ ملے ہویا، ایک دے وچ زعفران ملے ہویا، اور ایک سادہ، یہ 3 مشکیزے کسے آن کے ابو الاسود دوئلی دے گھر دے دروازے دے وچ اتارے اور نالا کیا کہ امیر شام نے ہدیہ بھجوایا ہے۔ چونکہ وہ گھر کوئی نہ ہے، ایک مشکیزہ بچیاں جو بھکیاں ہیں، وہ ایک بچی نے ایک مشکیزے دا تھوڑا جا تسمہ کھول کے تے او زعفران والا تھوڑا جا شہد این اپنے ہاتھ تے ہوتے لیا تے این کر کے اس نو بچی کھان لگ پئی۔ اسی اسناچ ابو الاسود دوئلی نو کسے دسیا بھئی اے کام ہو گیا ہے، تیرے گھر نہ 3 مشکیزے شہد دے پہنچ گئے، جتے مصروف کھلا اتھوں دوڑ پیا، ابو الاسود دوئلی اتھوں دوڑ پیا، جدہ آیا تا ڈچھوس این دھی ہاتھ دے ہوتے لئی کھلیا شہد تے این تھوڑا جا موچ بھی پائی کھلیائی، انہوں اتھوں آواز دیتی ہو ساکس میں رکی وہ بچی رک گئی،
ساکھے آگا نہ کھاویں اس شہد تیرے اندر نہ جاوے نہ پیویں. بچی تو رک گئی. قریب آن کے آکھیا میں صرف تینوں دسنا ہاں جو مرضی ہوئی تا کھا مرضی ہوئی تا نہ کھا. اس شہد تینوں علی مولا دی ولایت اور محبت تو دور کرن واسطے آیا ہے. بچی تھک دیتا اور باقی شہد سٹ دیتا. اسا کیا بھوکا رہنا برداشت ہے, علی چھوڑنا برداشت ہے. اللہ اکبر. ساکہ میں بھوکی رہ سکتی ہوں این تھک دیتا بچی, لیکن میں وہ شہد نہیں کھاندی جڑا میں نے علی تھی محبت تو دور کرے. اسی طرح جناب عثمان بن مظعون مریض ہوئے. ترائے بچیاں نے انہاں دیاں بھی کوئی انہاں دا بھی بھرا کوئی نہ, اور مریض ہوئے ڈاڈھے مریض ہوئے, موت دے قریب پہنچ گئے. اور حکومت وقت جڑی اس وقت مدینے دی آئی انہاں دے سربراہ تشریف لے آئے. انہاں نو پوچھن, انہاں کے پوچھا کیا حال ہے. انہاں فرمایا جدہ کہیں پوچھنا اس لئے کہیں پوچھیا نہیں, ہون پوچھ کے کر سو, ہون تے میری روانگی شروع ہو گئی ہے. انہاں کیا کوئی تو انہوں مال دے وہاں. انہاں فرمایا جدہ میں مصروف صرف نہیں کرنا, یہ بھی مولا علی دے عاشق ہیں. جدہ میں خرچ نہیں کرنا میں کیا کرنا ہے. انہاں کے بعد تیریاں بچیاں دے کم آسی, میں کوئی لکھ دے وہاں وظیفہ جڑا تیرے بعد تیریاں بچیاں نو ملدا رہے. انہاں فرمایا نہیں میریاں بچیاں نو تیرے وظیفے دی ضرورت نہیں ہے, میں اپنیاں بچیاں نو سورہ واقعہ حفظ کرائیے. اور میں پیغمبر تو سنیا ہے کہ جس گھر سورہ واقعہ پڑھی دی وہ گھر بھکھا نہیں رہندا. میریاں دھیاں سورہ واقعہ پڑھ لئی سن. سانو تیرا ہدیہ قبول نہیں ہے. سورہ واقعہ اتنی بڑی عظمت والی سورت ہے. اور تاری تو مجبوری ہونی ہے بھئی, عمل تو مول سے وڑا دسیا ہے, پر کدی کوئی میری جاتے یہ پڑھی رکھے آنا پڑھے کوئی آتے فائدہ. اسا تا ہے نا ہے ملٹی پرپس دے قائل بھائی کوئی رکھ ہی ہو جائی پیر دیوے جو پھرے با رکھ میں پہندہ ونجا تے ہیں ہر شائع ستھی ہو ونجے. ان یار کوئی میری جاتے تسبیح اور پڑھے تے فائدہ مینو ہوئے. نماز میری جاتے مولا علی پڑھ سن تے جنت چمائے ویسا. ہے کی ہو جی قومی ہے ہاں جڑی آجی کی کرنی ہے نماز تے مولا حسین دے نال جبا ہو گئی آئی. تے جی اگر نماز مولا حسین دے نال جبا ہو گئی آئی تو بعد حسین دیا بھیڑا کے پڑھی رکھے آئے. بات امام حسین دے پوتر کے پڑھی ہے, بات امام حسین دے بعد آلے آمان آلے بیٹے نوازہ کیوں پڑھی ہیں. مہربانی کی تھی کرو انہاں چیزاں دے زیادہ نزدیک نہ کہہ کرو. ہون تو ہاڑے بھی بہت سارا ایسے افراد پیدا ہو گئے جڑے تو غلوف دی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں پڑھے ہے کہ جس طرح میدان احد دے وچ امیر المومنین بے جگری نال لڑے اور علی دی تلوار دے نال انہاں مشرکین دیاں گردناں اڑدیاں تے سریاں اڑدیاں نظر آئیاں. جدہ 12واں امام آمنا ہے, 12ویں امام نے سارے غالیاں دیاں سریاں انہیں اڑاونیاں. غلوف کرن والے ہیں, غلوف جڑے اللہ دے صفات مولا علی دے بارے بیان کر دیں. میں کسی دیکھنا اتنے بھی ایک دو دفعہ میں دیکھیا کہ اس قسم دیکھو جو اشتہار وغیرہ بھی نہ خدا دی ذات عظمت والی ہے. یہ اللہ کے نمائندے ہیں. میرے 6ویں امام بیٹھے ہیں اندر, 12واں ایک بندہ آیا ہے, وہ 12 شروع ہو گیا ہے. تمام وہ صفات گندا گیا جو میرے اللہ دیا نے. ہون تو تیری بسم اللہ کی میں وٹی کھلوتی ہے. ہاں ہون تو آگے لکھیں دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہون تک بسم اللہ ہون اور میں لکھیں دیئے نا
بسم اللہ اسی طرح ہے جی میں قرآن چھے، جی میں محمد مصطفیٰ پڑھیے، جی میں آل مصطفیٰ پڑھیے، جی میں امام حسین پڑھیے، جی میں امام حسین دے پترہ پڑھیے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیکھتا ہوں انہیں اتفاقہ نہیں کہ میں نام گزرے اتھے کی اشتہار لگویا، او دے تنہیں لکھے ہویا، میں وہ نمبر لکھ لیا، میں اس صاحب آتا انہوں فون کرتا، ساکھے تو میرے نال بحث کر لائے، تو میرے نال مناظرہ رکھ لائے، میں تیرے نال موکلے سمایا کہ یار میں مکان والا بندہ نہیں ہوں، میں تیرے غریبڑا جیا بندہ ہاں، لیکن بات انہیں ہے بھئی تیرا اشتہار مکتب اہل بیت دے خلاف ہے، مذہب اہل بیت دے خلاف۔ متوجہ رہے کرو انہا چیزانوں، توڑی آمانہ والی نسل دے واسطے توڑے کو لے عقیدہ امانت ہے۔ متوجہ میری گزارش نوں، اس سورہ واقعہ دی آخری آیہ مبارکہ ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، کہ اگر یہ مرن والا بندہ اصحاب الیمین دے وچوں ہو سی توت اس نو سلام آسی اصحاب الیمین دا، یعنی اے ادو مردہ پہ ہو سی ادو انو اصحاب الیمین دا سلام آدھا پہ ہو سی۔ اصحاب الیمین دا کتنا بڑا مقام ہے، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخزود وطلح منزود وظل ممدود وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع وفرش مرفوع انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عرباً اطراباً لأصحاب الیمین، جے اگر کوئی اصحاب یمین بن جائے تو ہمیں جتنا قرآن پڑھے آئے یہ اللہ دی ذات نے انعام دسن انہا لوگاں دے کہ جو اصحاب الیمین ہوں گے۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین کا تجھے کیا پتا، فی صدر مخزود و طلح منزود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، انہاں دے واسطے پھل ہوسن بہت زیادہ سونے سونے میوے ہوسن جڑے کسی ویلے بھی ختم نہ ہوسن، ایک میوہ تھوڑے سن تے دوسرا لگ جاسی، انہاں دے وچ موسم دی قید بھی نہ ہو سی۔ وفرش مرفوع، سونیاں سونیاں اچھیاں اچھیاں انہاں دے واسطے ہیں تخت وچھے ہوئے ہوسن جنہاں دے ہوتے براجمان ہوسن، پیارے پیارے بیڈ جڑے بیڈ تیرے چنیوٹ آلے بیڈ بنا وانا لیا کدا خواب چی نہ ڈٹھے ہوسن۔ حورن این کا امثال اللؤلؤ المکنون، انہاں دے واسطے حوراں ہوسن، حورن این ہیں خوبصورت حوراں کا امثال اللؤلؤ المکنون، جی میں این موتی جڑے ہوئے ہومیں، کا امثال اللؤلؤ المکنون۔ خیال کریں یہ ہر شاہ کی دائیں تھائیں بیچی نہ کھلا ہومیں، اگر اتھو دے کسی عشق مجازی اچ مبتلا ہو گئے ہوں تو کہیں انہیں کہیں حسن و جمال دا قیدی ہو گئے ہوں تو حوراں تیریاں ساریاں گئیاں، حور کوئی عام چیز نہیں ہونی، اگر زمین دے ہوتے ایک مرتبہ لو آب دہن گرا دے تو زمین کے سارے پانی میٹھے ہو جائیں، ہاں، اور اگر ایک مرتبہ دنیا پہ مسکرا دے تو اندھیرے ختم ہو جائیں۔ اے حوراں اللہ بنائیں لیکن اے حوراں نیکوکار لوگاں واسطے ہیں آواری مخلوق واسطے۔ میں ٹھیک آدھا بیٹھا ہاں، ہون تا جدہ دی دو چیزاں آئیں ہر شاہ لوڑ پوڑ گئی ہے، فیس بک تے فیس پوڈور۔ فیس بک جدہ دی آئی ہے تدہ دا کہیں شریف کمینے دا پتہ نہیں لگدا، تے جدہ دا فیس پوڈر آیا تدہ دا کہیں کالے بگے دا انہیں پتہ نہیں لگدا۔ سیانے بڑے کرو اپنی حوراں ضائع نہ کرو۔ فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخزود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اے ہے اصحاب یمین دا انعام۔ لیکن اصحاب یمین ہومنا کہیں
فَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، اور اصحاب الیمین وہ ہوں گے جو سابق ہیں، جڑے اگا اگا ویندے نیکیاں آدھن جمعے دے ٹائم تو میں پہلے پہنچ ونجا، جماعت میں پہلے پہنچا، مسجد دا چندہ میں پہلے دے لواں، غریباں دے گھر روٹی میں پہلے پہنچا لواں، کہیں مسکین دے کپڑے کوئی نہیں تو انہوں بھاج کے پہلے میں دے لواں، کہیں بچی دی شادی ہے تو دے چندہ پہلے میں رلا لواں۔ کیا خیال ہے؟ تے جو نیاز پہ بیٹھیں دی ہوئے تو میں 2 تھیلیاں میں پہلو لے لواں، نہیں تے 2 لائے کے پہنچے چلو کہا کہ تے موڑ کوڑ مارا میں تکائے نہیں دیتی اے پارو میں نے بات دیں نا۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، جو سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں میں، نیکیوں ہی سبقت لے جاتے ہیں۔ میں توبہ پہلے کر لواں، میں قرآن پہلے ختم کر لواں، میں افطاری پہلے دے لواں، میں نیکی دے کام وچ آگے چلا جاواں، میں کسی غریب ہمدردی پہلے کر لواں، میں کسی مریض نو پہلے پوچھ لواں۔ سابقون السابقون، وہ آگے آگے رہتے ہیں، وہ ملائی نہیں دیں دے، نیکیاں چکائیں نو ملائی، یہ ہیں اصحاب الیمین۔ ابھی اور آگے، ابھی اور آگے، السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہوں گے، جو اللہ کے قرب خداوندی دی تلاش دے وچ، ہمیشہ قرب خداوندی دی تلاش دے وچ۔ آؤ تھوڑا 30ویں پارے میں چلیں، یہ کتنا پارا؟ اے جڑا ہون تے ہی پڑھے رکھے ہم کتنا سپارہ؟ ہاں مہربانی، ہون تیڑا پڑھ رکھے ہمیں آئی سورہ واقعہ 27واں پارہ، 30ویں پارے میں جاتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اور جڑے بندے نو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اصحاب الیمین وہ ہوں گے کہ جنہیں قیامت کے میدان میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اے دنیا دیاں لذتاں، عیش پرستیاں، لیش پرستیاں، سہولت جوئیاں، عیش و عشرت، نت نت نوے نوے منصوبے اور نوے نوے ڈیزائن تے آن لائن ڈریس آ رہے ہیں جناب، اور بڑے بڑے نئے نئے پرنٹ دیکھے جا رہے ہیں۔ اس واسطے جو محرم آ گیا ہے اور میں عزاداری کرنی ہے، سبحان اللہ، زہرا جائیاں کربلا چ مٹی تے بیٹھیاں، عزادار صاحبہ نت نواں سوٹ پا کے آندی ہے۔ کیا عزاداری ہے یہ؟ کیا آزاداری ہے؟ نمائش داری ہے یا آزاداری ہے؟ ناراض نہ ہویا میرے نال؟ ہو سوتا ہی ہون تا ہی کچھ نہیں آکھیا تا کہیں لڑ دیتے نہیں انشاءاللہ، لیکن میری ایک اللہ سمجھے سمجھے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جڑے بندے نو سچے ہاتھ وچ نامہ اعمال ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، او بیاں نو سڈے سی آکسی آؤ 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 میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جی میں کہیں بال دے نمبر چنگے آمین نا تے وہ اپنا اور رزالٹ چاہ کے ہک ایک نو وکھائیں دا، اے ویکھ میرا رزالٹ ہی، اے ویکھ میرا رزالٹ ہی، او جائیں نو سجی ہاتھ وچ لبسی نا، او بندہ اتھے آدھا کھلاؤ سی ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ بھائی تینوں اے سجی آتھچ کیویں لب گیا ہے؟ تیرا اے نامہ اعمال چنگا کیویں بن گیا ہے؟ تو کیسے اصحاب الیمین بن گیا ہے؟ تو اصحاب الیمین بنیا کیویں؟ وہ آپ دسیندہ کھلاؤ سی انی ظننتو انی ملاقن حسابیا، میں ساری زندگی میں نو اے یقینا جو حسابی ہے تے کتابی، میں نو میدان معاشر دے حساب دا خوفا،
سون تے نشے دی پرواہ ہی نہیں ہوندی اسا تے کدوں لگ دے ہو اپنی میں تے شوچ پہ آندے ہوئے تے چنگا منڈ کے موٹر سائیکل چلائی ودے ہوئے تے نالے لے دا شیشہ ہی گیا تے بتی گئی ہے تے اگو ایک بندے نو ٹھوکاری ماری تے زون کر کے ویندے پایا لو جی کوئی پوچھڑا کہیں دی ماں سوئی پچھو سن مل پوسن اسی گئے جی نا انی زنن تو انی ملاکن حسابیہ تیرے ہاتھ کا بھی حساب ہے تیرے کان کا بھی حساب ہے تیری آنکھ کا بھی حساب ہے تیری زبان کا بھی حساب ہے انی زنن تو انی ملاکن حسابیہ من یقینا جو میں حساب کتاب دیونا ہے میں اللہ دے حضور پیش ہومنا ہے مولا امیر فرمایا میں نے دنیا میں کوئی بھوکا نہیں دیکھا اور اللہ نے کوئی بندہ بھوکا نہیں بنایا اللہ کہیں بھوکا پڑا پیدا ہی نہیں کیتا ہر کہیں رزق روزی دے کے بنایا ہے تو وقت بندے کیوں بھوکے رہیں دن فرمایا دیکھ لو اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ اللہ دی وجہ تو بھوکا نہیں او دی روٹی کوئی اور ظالم دبا کے پیا کھاندا ہے جیڑا اس نو دیندہ نہیں کوئی اور کھا رہے ہوتی حساب دا میں اندازہ ہر بات دا حساب ہے زبان دا بھی حساب ہے پیکیج لگا ہویا ہے کان نالو موبائل نہیں لاندا 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے گپ لگی ہوئی کہ جنہوں پیکیج میں لوایا ہویا ہے تو جو کچھ بول رہا ہے اس کو ملائکہ لکھ رہے ہیں مولا امیر فرمائندن کہ جڑا بندے دا عقل جڑے لئے مکمل ہوندہ ہے تکلہ کلام ہو واتو دی گفتگو دے ویچے کمی پیدا ہو ویندی ہے ہاں وہ مقرؤ کتابیہ انی زننتو انی ملاکن حسابیہ اور پھر ادھر سے آواز ہے کہ کلو وشربو ما اسلفتم فی الایام الخالیہ او جڑے زندگی دے دن ہیں او جڑے اچھے اعمال کیتے آوے آؤ نہ دے بدلے دے وچ اپنا انعام پاؤ اصحاب الیمین کا بہت بلند مقام ہوگا لیکن کچھ اصحاب الیمین ہیں جڑے اس دنیا تو جان والے ہیں کچھ اصحاب الیمین ہیں جڑے اتھے استقبال کرن والے ہیں جدہ ایو جیا نیک مومن مرد ہے تو پھر فالسلام لک من اصحاب الیمین ادو آواز آئی ہے تجھے حیدر قرار کا سلام آیا ہے تجھے فاطمہ زہرا کا سلام آیا ہے مردنو آواز آندی ہے تینو حیدر قرار دا سلام ہے مستورانو آواز آندی ہے جو تینو فاطمہ زہرا دا سلام آیا ہے تینو فاطمہ زہرا دا سلام آیا ہے لیکن یہ دیکھ لے جو تو اس قابل ہیں کہ تین مولا علی سلام بھیجوائے تو اس قابل ہے کہ تجھے مولا علی سلام بھیجوائے ہاں مولا علی ہر کسی کو سلام نہیں بھیجواتے مولا علی اسے سلام بھیجواتے ہیں جو سلام کے قابل ہوتا ہے پیغمبر فرمایا سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلموا علی یہود امتی جے کوئی اور یہودی نصرانی ملنے تو انہوں سلام کرے آئے جے جو میری امت دا کوئی یہودی نصرانی ملنے تو انہوں سلام نہ کرے آئے مولا تیرا کلمہ پڑھنا لئی کوئی یہودی نصرانی ہو سکتا ہے ہاں فرمایا میری امت دے یہودیاں تے سلام نبی جی ہے لیکن مولا تہاڈی امت دا کوئی بندہ یہودی نصرانی فرمایا ہاں میری امت دے یہودی اور نصرانی ہیں نو بندے کہ جڑے بندے یسمعون صوت الآذان ولا یذهبون الی المساجد جڑے اذان سن کے گھر بیٹھے رہندن تے مسجد وچ نہیں ویندے او میری امت دے یہودی ہیں انہاں تے سلام نہ کرے آئے ساڑھے آواٹوں گواٹوں ہی تو اذان آندھی ہے ساڑھے کولو نواں رواج ہے بھائی بندے جڑے مومن ہوئے نو اذان سن کے وضو کریں دن میں اذان سن کے سمانی تو پھلکا منگنا اور کوئی پھلکا ہی تلایا تیری اذان آئی ہو کہیں دے واسطے
نہ، یاد رکھو اگر آپ کو معاشر کا خوف ہے تو آپ اصحاب الیمین ہیں، اگر آپ کو معاشر کا خوف نہیں ہے تو آپ اصحاب الیمین نہیں ہیں۔ اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتے ہیں، جو دائیں ہاتھ سے نیکی کرتے ہیں، جو دائیں ہاتھ مسکین کے سر پہ پھیرتے ہیں، غریب یتیم کے سر پہ پھیرتے ہیں، جو دائیں ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جڑے سجے ہاتھ والے نے سجے ہاتھ والا بن کھبلی نہ بن، کھبے ہاتھ والا نہ بن۔ اور جتھے احساس وفاداری ہوندی ہے اتھے بندہ اپنے مشن دے نال وفادار ہوندا ہے، اور پھر انہوں نے بھی پتہ ہوتا جو کون وفادار ہے۔ مکے دے وچوں جداں یہ انتخاب کیتا ہی نے جو مسلم چلا جائے تو ایڈا اعتماد ہا جو فرمایا کوفے چلے جاؤ، لیکن نال کچھ لکھ کے نہیں دیتا کہ انج کریں تو انج نہ کریں۔ حسین نو اتنا اعتماد ہا کہ مسلم جو بھی کرے گا وہ میری مرضی کے مطابق کرے گا۔ بنی ہاشم دے جوانہ دے وچوں جدہ لوگ گنے نہ شجاع، دلیر، ہمت والے، تو او جناب مسلم تو شروع کریں دے ہیں۔ مسلم ابن عقیل، عباس ابن علی، علی ابن الحسین سجاد اور علی اکبر، دو پتر حسین دے، ایک بھرا حسین دا، ایک بہنوئی حسین دا۔ مدینے دے لوگ بنی ہاشمی چوں انہا چونوں آدھین بڑے دلیر اور بڑے ہمت والے، کسی نو کیا پتا مسلم کونا۔ این مکے چوں نکل کے کوفے دے راستے دائیں جتھے کوئی راہگیر آیا ہے، جتھے کوئی راہگیر آیا ہے، سائیں فرمایا اکبر عباس ونیو نا ایدے کولو پچھو میرے مسلم دی کئی خبر۔ جناب مسلم دا روزہ کتے کوفے، مسجد کوفے دے بالکل نال حضرت دی مزار مقدس ہے۔ کربلا تو تقریباً 80-90 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ قداں لے ونی نا تو آئین مظلوم کربلا دی زری تے ہاتھ رکھ کے پوچھے مسلم کتنا پیارا، مسلم کتنا پیارا، بہت پیارا اس مسلم، بہت۔ کوفے آگے، کوفے دے حالات سنبھل گئے، جناب مسلم واپس خط لکھیا جو بھیڑا لے کے آ جاؤ۔ 7 ذی الحج نو کوفے دے حالات یکسر دگرگوں ہو گئے۔ 8 ذی الحج دا سارا دن ایک ویران مسجد گزارے ہے جناب مسلم۔ میں بھول نہ ونیا کربلا دی پہلی قربانی ہے مسلم، کربلا دی تحریک دی پہلی قربانی ہے جناب مسلم۔ ڈاڈھا مظلوم ہے مسلم، وہ غریب ہے جو اگر کوئی بے وطن کتھائیں ماریا ونجے تو لوگ چندے کر کے بھی انہوں کفانی دین دین، او دا جنازہ ہی پڑھ دین، انہوں دفانی کریں دین۔ یہ وہ غریب ہے جڑا گھبرا کیا تھا پتہ نہیں کہیں میں نے دفانی کرنا یا نہیں کرنا، اللہ بھلا کرنے۔ آباد ہو رجویا لیوں وستے ہو مالک سلامت رکھنے۔ 8 ذی الحج سارا دن مسجد گزارے، کوفے چیلان ودے ہوندن مسلم جنہوں لبے وہ لے آؤ۔ اگر کہیں کو لو سانو لب پیا تو دا گھر چلا دیسا ہے، جڑا پکڑ کے لے آسی انہوں 100 اٹھ دیسا ہے، پوری انسان دی دیت دیسا ہے۔ سارا دن مسجد بیٹھے رہیں، شامل مسجد دے وچوں نکلیں، انہیں گھبرائے ایک گلی دے وچوں ٹور دے آندے ہیں۔ گلی دی نکڑ دے ہوتے آل محمد دی خوشبو آئی نے، جو آل محمد دی محبت دی خوشبو آئی نے، اسے دروازے دے پاسے ودھیں۔ ایک بزرگ مستور کھلوتی آئی پاسی تائیں ایک دعا چمانگ، عرصہ دراز تو تیرا مساج آشنا ہاں، شالا کہیں عزت دار گھرانے دے
معزز سخی نو کہیں تو کئی شے پردیس اچ منگنی نہ پوی. میں بات دہریں دا پہ شالا کہ وڈے گھرانے دے عزت والے سخی نو پردیس اچ کئی شے منگنی نہ پوے. تھکے ہو جائیں سارے دن دے بکھے تے پیاسے ہیں. قریب آ کھلیں سلام کیتا نے بی بی سلام دا جواب دیتا ہے. فرمیندن اتسکینی مان ہو سکتا ہے بی بی میں پانی پیمائیں. جناب توہ فوراں گئے جام پانی دا بھر کے لے آئے. جناب مسلم نے دیتا ہے. جناب مسلم پیتا جام واپس کیتا. یہ خاتون رکھن جو گئی ہے نا بڑے شرفا لوگ بیٹھے ہو واقعاً میں کو نا تھوڑی دیر واسطے آئے ہو. ہر بندے واسطے سادات نے سونیاں سونیاں چٹائیاں سونیاں سونیاں دریاں بچھا رکھیاں نے. آپ ہمیں جتھے بھی بیٹھے تھوڑی عزت کی تھی نے بھائی لوگ عزت دے نال بیٹھے. وہ واپس جام رکھن گئی ہے نا جی ہٹ کے آئیے ڈٹھا ہے تو دروازے دے نال جناب مسلم مٹی تے بیٹھی. خاتون پوچھے اب دے خدا پانی پی لے. فرمایا ہاں. اور پیونا ہی نہیں. وقت بیٹھا کیوں ہے؟ جواب نہیں دیتا. خاتون وقت پوچھے پانی پی لے بندہ خدا وقت کیوں بیٹھا ہے؟ وقت بھی جواب نہیں دیتا. خاتون دا لہجہ تھوڑا جہا تلخ ہوئے. آدھیے میں عام مستور نہیں. لا اسلح لکل جلوس علی باب داری. میں بڑی شرافت مند مستور ہاں. میں اجازت نہیں دین دی جو تم میرے دروازے دوتے اس ٹائم میں شرافت مند ہاں. جدہ شرافت دا نا ہے نا اس لئے انہیں تڑپے آئے دی میں مچھی پانی چو نکل کے تڑپ دیئے. فرمیندن مائی جڑی شرافت دا نا لے آئی نا وہ شرافت لوگا ساڑھے دروازے تو بھیک مانگ کے لئیے. اجامی نہیں سمجھی. آج یہ بات ایڈا شریف ہیں تو اپنے گھر کیوں نہیں ویندا؟ فرمایا مائی جے میرا گھر ہویا میں تیرے دروازے تے نہ با. لیس لی فی حاض الدیار لی دار ولا ناصر ولا معین. اس شہر نہ کوئی میرا گھر ہے نہ کوئی میرا ناصر و مددگار ہے. دانا ہائی سمجھ گئی ہے. آتی یہ بتا بھول گئی ہیں حسین دا سفیر تنے. فرمایا ہاں میں وہ غریب ہاں. ہین دروازے چو ہٹ کے دروازہ کھولے. آتی آؤ گھر تا تو ہاٹ آئے. میں تو زہرا دے بالا دی نوکر. میں تو آڈی نوکر. جناب مسلم آگئے بستر بنائیس کھانا. سائیں فرمایا میں نہیں کھاونا. نماز عبادت مولا کھانا کیوں نہیں کھان دے؟ پریشان ہاشمی تا نہیں گھبران دے. پریشان کیوں ہو؟ فرمایا آیا ماحول بن گیا ہے. زہرا دلال نو لکھیاں بہنا سمیت کوفیا حسین سفر چے کوفے دا ماحول علی جائیں دے مطابق نہیں رہا. پریشان زہرا دیاں جائیں کیویں آسے. رات ہو گئی. بار بار خدمت داری واسطے حاضر ہوئیے. اس خاتون دا ایک بیٹا ہے جدہ نام بلال ہے. نہ سونا ہے ملعون دا لیکن کردار ٹھیک نہیں. راتی ماں تو پوچھیا سودے بار بار کیوں ہے نہیں؟ بی بی فرمایا میرے شؤون بیت میرے گھر دے کام میں. آدھا نہیں تے زیادہ جا رہے ہو. جدہ معاملہ ناموس اور عزت انسانی تک پہنچے ہے اس لئے فرمیندیے نا یہ گلہ نہ کر. تو کہیں نہ دسیں تے تینو دسا ساکہ میں کہیں دسنا ہے. آج یہ اچھا بات ہے. شکر ہے جو آج ساڑھے گھر شبیر دا سفیر مہمان ہے. امالا ان سم پیا صبح ہو گئی. نامی دی صبح لوگا ازانہ دیتیاں. مسلم مسلح تے نماز پڑھی. اے بلال عبید اللہ ابن زیاد دا ایک جرنیل اشعث محمد بن اشعث بن قیس اس عدے پتر نال یاریاس انہوں خبر دیتی. اس پیو نو دسیا. عبید اللہ بن زیاد تک گل پہنچی. عبید اللہ کہ جتنا جلدی ہو سکے فوجاں تیار کرو مسلم نو گرفتار کر کے میرے کو لیا. 500 دا دستہ فوج دا نکلیا مسلم دے پاسے. مسلم تاکیبات ختم پہ کر دیں. یہ گھوڑیاں دے ٹاپاں دی آواز آئیے. فوجیاں دی آوازاں مسلم دے کنہ تے پئیاں. مسلم جلدی نال مسلح لپیٹیا.
سرے پائی خود پایا امامہ بدھا ترکش تیر ہلائے نیام اچ تلوار ہلائی جتی دے تسمے بندے پہ ہین یا توہ وارد ہوئی این سر چاہ کے ڈٹھا نے توہ دے پاسے تروٹ لتھا ہے مسلم این اکھا تو بارش جاری ہوئی توہ پوچھا گھبرا گئے ہو کیوں پہ روندے ہو فرمایا سنیا نہیں دروازے تے فوج آ گئی ہے آج یہ آ گئی ہے تکہ تو سو کوئی فوجاں تو ڈر دے ہو فرمایا لا اب کی لنفسی بی بی سمجھ میں اپنے واسطے نہیں پہ روندا میں تیرے واسطے پہ روندا میرے واسطے ہاں تیرے واسطے کیوں نہ آوا تیرے گھر آج تین شریف مستور دے دروازے تے فوج نہ آویا مسلم تینو توہ دے دروازے تے فوجی برداشت نہیں اس سے لے کتے آئے جدہ دامی دی گرنو علی دیاں دھیاں دے خیمے اچھ لوگ داخل ہوئے اسد مار کے دیا غازی کی دے گئے ہو اکبر کوئی تو ہو ہوا کی دے گئے ہو میرے خیمے اچھ فوجاں داخل اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر اللہ بھلا کر دروازہ بجیا میں بھی دروازے تے آئی کون عبید اللہ دے فوجی کیوں دروازہ کھولو کیوں اسا مسلم نو گرفتار کرنا ہے فرمایا نہ کھلیں دی دروازہ نہ کہ دروازہ کھل سی بی بی آکھے میرے اپنے گھر دا دروازہ ہے میری مرضی میں کھولا تے بھاویں نہ کھولا انہاں کہ اگر دروازہ نہ کھلے سو اسا دروازے نو اگ لا دیسائیں جدہ اگ دا نہ آئے مسلم دوڑ کے دروازے تے آئے فرمیندن کھول دروازہ جلدی کر کھول دروازہ اسا کیا کہیں دی جرات میرا دروازہ جلائے فرمیندن پتہ کوئی نہیں کہ نہ لوگاں مدینہ محمد صحرا دا دروازہ جلا چھوڑیا تین پتہ کوئی نہیں جو رسول دی دھی دا دروازہ لوگاں جلا چھوڑیا ہاں دروازہ کھل گیا مسلم باہر آ گئے نیزے کھڑے ہو گئے تلواراں سونت لیاں گیا جناب مسلم بھی اپنی تلوار کڑھی دفاعی جنگ لڑنی شروع کی تھی سونے انہیں تھوڑی جی مکان ہو رہ گئی ہے دفاعی جنگ شروع ہو گئی جناب مسلم دنالو لڑ دے آئین مسلم ہی لڑدا ہے گلیاں دی جنگ دانا لوگ بیٹھے ہوں میں دانا چلڑنا ہو رو دے گلیاں چلڑنا ہو رو دے این گلیاں دے ویچ لڑ دے ودن سارے بزدلانو اگوں لا لیں دن او بھیڑا بکریاں اور بھج دن مسلم تلوار لے کے انہاں دے پچھو جان دن جدہ گلی ویلی ہو ونیا گاجر مولی آر کٹ کے خون دیا ندیاں وہایا جدہ دور ہو ونیا اسلے دیوار دی ٹیک لے کے سڑ مارے آکھیا آج میرے نال ہاشمی ہوئے نا آج میرے نال اکبر ہوئے قاسم ہوئے میرے لڑن دا مول پائے ونیا واپس خط لکھیا نہیں آدھن ہور فوج بھیج آدھا کیا پہ کر دیو میں کوئی توانو ایک مسلم دے پاسے بھیجی ہے تو ایک مسلم گرفتار نہیں ہوندا اجا میں توانو حسین دے پاسے روانہ کرنا ہے اجا میں توانو عباس نال لڑاونا ہے تو سا ایک مسلم نال نو لڑ سکے دے اشخاص لکھیا ہے تین کے پتہ کہیں سبزی فروش تیرنی بھیجیا بالکل کوئی نہ روے مستورات نے بھی چھٹی ہے بزرگوں نے بھی چھٹی ہے لیکن جوانہ میرا ساتھ دیوے آئے میں اپنے جوانہ واسطے ایک لفظ آکھنا چاہنا اشیاء سادہ ہو دی تک کی نہیں پاؤں دی گاجر مولی آر کٹیں دائے تکبیر دی آواز بلند کریں دائے جدہ گلیاں ویلیاں ہوئیں دیاں پتہ نہیں غازی کے لگ دے اچھا سڑ مار کیا دے غازی بھلا انہیں مرحبا جی پتہ نہیں جدہ گلیاں ویلیاں ہوئیں دیاں سڑ مرے دائے آدھے غازی بھرا کلا ودہ لڑ دائی عباس میرے نالوں میں میری جنگ دے نقشے دا مول پائے آدھن دھوکہ دیو
نہیں کہ ویلے بمول بنیر دلال سڑ مرین آدھا آج میرے نال غازی ہوئے آدھا دھوکھا دیو انہیں تھوڑی جی صحیح کر لو دھوکھا دیو گڑا کھو دیا نہیں روایت اور بھی ہے لیکن میں یہ پڑھ دوں نا ایک روایت اور امان والی بھی ہے گڑا کھو دیا نہیں اتے کک سٹے نے لڑیں دیو ہیں مسلم نو لے آئے مسلم گڑے چ گرے آئے گرفتار ہو گیا پشت دے پیچھو ہاتھ بدھے نے ٹوری آندن سر بلند سینہ تانے ہوئے جوان دا پر وہ ایک دروازہ کھلے ایک بندہ باہر آئے شاکہ تو ہاشمی ہے فرمایا ہاں میں ہاشمی ہوں اس دروازہ بند کر دیتا ہے ٹھیک 32 دنہ تو بعد اسے گلی چو حسین دا سجاد گزرے آئے وہ دروازہ کھولے آئے بندہ باہر آیا ہے اس آکھیا تو بھی ہاشمی ہے میرے امام فرمایا میں بھی ہاشمی ہوں آدھا کی میں ہو سکتا ہے 32 دن پہلے ہی تو ایک ہاشمی گزرے آئے زخمیاں او دا سر بلندہ او دا سینہ تانے ہویا تیرا سر جھک کیوں کیا ہے فرمایا تین پتہ کوئی نہیں مسلم کلا میرے نال بھیڑا افرین 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 میرے نال پھپیاں سرات چادر دربار چاگے عبید اللہ دیاں غلط گلاں دا جواب دیتا ہے فرمایا تو فسادی ہیں تو سا جھوٹے ہو اسا آل محمد ہیں آدھا میں تیرے قتل دا آرڈر کیتا ہے وسیطہ نہیں تک کر لے فرمایا میری اترائے وسیطہ عمر ابن سعد نو کیتی ہیں پہلی وسیعت میں شہر مقروض میری زرے تے تلوار ویچ کے میرا قرضہ ادا کرے آئے تو سمین مارنا ہے میرے شہر کوئی نہیں میری لاش دفن کرے آئے تری وسیعت حسین نو خط لکھو بھینا لائے کے کوفے نامے آدھا مک گئیاں وسیعتاں ہاتھ مسلم دے بنو چاہ اچھی جئی ماڑی تے لے ونیو مسلم دا سر کلم کر کے میرے کو لے آؤ لاش گلی اچ گرا دیو اچھی جئی ماڑی تے مسلم آئے ایک باری سجے ڈٹھا وقت کھبے ڈٹھا جلاد پچھے کینو وے دیو آدھا کوفے مکے چٹرے ہوئے میرا حسین میں اپنے امام دا راہ پہ آویدہ کہ دائمین میرا امام نظر آوے اسی سائیں دا آخری سلام کرنا چاہنا جلاد نو غصہ آئے ہون تینو چھٹی نہیں میں تیرے خدمت جہاں دے رہا میرا ساتھ دے سے تمکان ہوئے سی جلاد نو غصہ ہے جلاد تلوار چلائیے سر کلم ہوئے لاش گلی اچ گرائیس سر چاکے عبید اللہ دے سامنے رکھے اس عبید اللہ پوچھے لاش انہاں کہ گلی اچ سر تیرے دربار اچ آدھا 2 رسیاں لے آؤ ایک رسی مسلم دے پیرچ بنو گلی گلی پھراؤ آکھو حسین دا سفیر ہے بئی رسی نال حسین دا سر بن کے میرے دارو لمارا دے دروازے تے لٹکاؤ جڑے چھوٹیاں دھیاں لے بیٹھے ہو کہیں منزل تے شبیر نو امانت ہے میری اے لفظ یاد رکھیں دارو لمارا دے دروازے تے رسی نال بدھا ہویا مسلم دا سر کہیں منزل تے شبیر نو خبر ملی ہے سائیں فرمایا غازی خیمے لا عباس خیمے لائن مسلم دیاں دھیاں نو شبیر بلایا ہے حمیدہ خاتون نو پیار کیتا ہے چھوٹی دا نارو کھیا ہے ماں دی ہم نام ہے جھولی پائے سر چومے آئے آدھی مولا متہ میں یتیم ہو گیا فرمایا ہاں ہون تیرا بابا میں تیرا بابا مارے آ گیا ہے شبیر دی جھولی چھوڑیس خالہ زینب دے کولا کھڑی ہے خالہ جڑے شہر اچ میرا بابا مارے آئے اس شہر دا نا کیا ہے کوفہ اساں ادھے ونینا ہے ہاں ونینا ہے
اچھا میں جدا ویسا میں بابے نو تلاش کر کے مل سا کربلا یہ آدھی رہی ہے میں بابے نو ملنا ہے ستویں نو تسی ہوئی آدھی رہی ہے میں بابے نو ملنا ہے داویں نو لاشاں جھڑ دیاں ڈٹھیاں آدھی رہی ہے میں بابے نو ملنا ہے یاراں نو نکے نکے ہتھاں چ رسیاں پا کے بے پلانے اٹھتے چڑھی آدھی آئی ہے میں بابے نو ملنا ہے کوفے پہنچی ہے گلیاں چو گزری ہے چوکاں چو گزری آدھی آئی ہے میں بابے نو ملنا ہے جدا دارالعمارہ دے دروازے تے آئی ہے ڈٹھا ہے تا بابے دا سر لٹکیا ہویا شبیر دی سانگ جھکی ہے حسین مسلم دا بوسا لے آئے پتہ نہیں کی میں کافلے چو نکھڑی ہے مرنا ویسے میرے نال کوفے آ انہیں کپیرا ہندے دامن دی جھولی بڑھائی ہے آدھی ہے اجڑی دا بابا کہہ دن تھی ملن آئی ہے رجویا لے اور رسی ٹوٹی ہے بچی بابے دا سر سینے نہ لائے آدھی ہے منو بابا ملے